22 جمادی الاخری کا آج برکت والا دن ہے، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ خلیفہ بلا فصل عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالوں میں ہر وقت گم رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچوں کے اندر اور آپ کے پیار کے اندر اور آپ کے خیالوں میں گم رہتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہد لایا گیا۔ جب وہ شہد آپ کے سامنے رکھا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے، اور جب آپ روئے تو آپ کو دیکھ کر دیگر صحابہ بھی رونے لگے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، آپ کو کس چیز نے غمزدہ کیا، آپ کیوں روئے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا، اور اس فرمان کی وجہ سے میں غمزدہ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فرمان یہ تھا کہ ایک بار میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس طرح کسی چیز کو دور کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اس طرح اس چیز کو دور کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا تھی جو میرے بالکل قریب آ گئی تھی، تو میں نے اس دنیا کو اپنے سے دور کر دیا، کیونکہ میں اس دنیا کو پسند نہیں فرماتا، یعنی دنیا کا مال، دنیا کی محبت، میں نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ تو اس دنیا نے مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ سے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کی محبت، مال کی محبت، اپنے کاروبار کی محبت، دنیاوی منصب کی محبت، یہ تمام معاملات جو ہیں آج کس قدر آج ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنا چکے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر، ان کے خیالوں کے اندر ہی گم رہا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اوصاف، ایک تو آپ کو تبتل، یہ والا وصف آپ کو حاصل تھا۔ تبتل کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کٹ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جانا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اعلیٰ وصف تھا۔ قرآن پاک کے اندر بھی سورہ مزمل کے آیت نمبر 8 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کے صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ تو یہ جو وصف ہے تبتل، یعنی دنیا والوں سے سب سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور دوسرا وصف جو آپ کے اندر پایا جاتا تھا وہ تھا تفوید۔ تفوید کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے دنیاوی، دینی، ظاہری، باطنی تمام اعمال کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے جو تکلیف پہنچے گی وہ اگر اللہ نے لکھی ہے تو پہنچ کر ہی رہے گی، اور دنیا کے اندر کوئی مجھے اس تکلیف سے بچانے والا نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر کوئی فضل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کا معاملہ کرنا چاہے، تو پھر تمام دنیا جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کے فضل کو روک نہیں سکتی۔ یہ ہے تفوید والا وصف جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور تیسرا وصف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ توکل پایا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اللہ پاک نے نازل فرمائی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے اس وقت سے میں نے اپنی رزق کا اور اپنی روزی کا فکر کرنا چھوڑ دیا، اور روزی کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو میں صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا اور روزی وہ مجھے عطا فرمائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل یہ صدیق اکبر کا اعلیٰ درجے کا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتا ہے، آج ہم نے دنیا داروں سے اگر لو لگائی ہو کہ فلاں بندہ کام کرے گا تو میرا ہوگا، فلاں میری مدد کرے گا تو میری مدد ہوگی، فلاں میرا کام کر دے گا، دنیا داروں سے لو لگا لیتے ہیں، پھر دل ٹوٹ جاتا ہے کہ بھئی وہ میرے کام نہیں آیا، اس نے میری پریشانی کو حل نہیں کیا، وہ کام کر سکتا تھا پھر بھی اس نے نہیں کیا۔ بھئی توکل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پر کریں، اگر لو لگانی ہے تو رب سے لگائیں، جو فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی منصب والے، عہدے والوں، مالداروں کے سپرد نہیں کرتا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک نیک شخص کے بارے میں آیا کہ نماز عشاء پڑھ کے جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچے ہیں وہ سو چکے ہیں۔ بیوی سے پوچھا کیا میرے بچوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر کھانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے تھے، میں نے ان کو بھلا پھسلا کر ان کو سلا دیا ہے۔ شوہر نے کہا کہ بھئی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، پہلے ان کو اٹھاؤ اور عشاء کی نماز پڑھاؤ۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ بھوکے ہیں اور رو رہے تھے، اگر اب ان کی آنکھ کھل گئی تو پھر یہ بھوک کی شدت سے روئیں گے اور پھر میں ان کو کیا کھانے کے لیے پیش کروں گی۔ اب وہ نیک بزرگ وہ کہنے لگے کہ میرے ذمے جو ہے نا وہ روزی دینا نہیں ہے، میرے ذمے ان کو روٹی دینا نہیں، کیونکہ روٹی کا اور رزق کا ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمے پر لیا ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے پر نہ لیا ہو۔ تو میں نے جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو میں کیوں اس کی فکر کروں؟ میرے ذمہ تو اللہ نے یہ لگایا کہ میں اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پہ لگاؤں، لہٰذا اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور مصلی کے اوپر کھڑا کیا، عشاء کی نماز پڑھائی۔ ابھی بچے نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ نہیں ہوئے کہ کسی نے دروازے کے اوپر دستک دی اور کسی نے کئی قسم کے کھانے جو تھے ایک تھال کے اندر رکھ کے ان بزرگوں کے گھر میں بھیج دیے۔ پھر ان بزرگوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے یہ معاملات بھی آسان کر دیے، اور جب اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا بھی غیب سے انتظام فرما دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تین وصف بڑے اعلیٰ درجے کے پائے جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے پھر مقام کیا ملا۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر جائے، اور جو بندہ دنیا سے کٹ کے صرف رب کے ساتھ جڑ جائے، پھر اللہ اس کو کیسا مقام عطا فرماتا ہے۔ غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ کو پیاس لگی تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے پیاس لگی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غار کے پیچھے جاؤ، وہاں آپ کو پانی ملے گا۔ جب آپ گئے اور وہاں پانی پیا تو پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ وہ پانی پی کر جب واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ فرمایا کہ اے صدیق جب تجھے پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے جنت والی نہر کے اوپر مقرر فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میرے محبوب کے غلام صدیق اکبر کو پیاس لگی ہے، لہٰذا جنت والی نہر کا رخ غار ثور میں کر دیا جائے۔ تو صدیق اکبر کے لیے جنت والی نہر جو ہے وہ غار ثور کے اندر جاری فرما دی۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا واقعی ہی اللہ کی حضور میری اتنی قدر ہے، میرا اتنا مقام ہے کہ جنت والی نہر غار ثور میں میرے لیے چلا دی گئی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا۔ فرمایا کہ اے صدیق اکبر اگر بروز قیامت کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں آئے اور 70 نبیوں جیسے اعمال لے کر آ جائے، لیکن اگر وہ صدیق اکبر سے بغض اور ان سے حسد رکھنے والا ہوگا، فرمایا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک نبی کے برابر بھی کوئی اعمال نہیں کر سکتا، بلکہ ایک صحابی کے برابر کوئی نہیں کر سکتا۔
بخاری مسلم دونوں میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ میرے صحابہ اگر ایک مد بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اور دوسرے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں تو فرمایا میرے صحابی کا وہ ایک مد بھر جو صدقہ کرنا جو ہے احد پہاڑ سے زیادہ افضل ہے۔ جو جب ساری روئے زمین کے اعمال ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو انبیاء کے برابر اعمال کیسے ہوں گے؟ تو یہ مثال دینے کے لیے نبی پاک نے سمجھایا کہ اگر بالفرض کوئی بندہ 70 نبیوں جیسے نیک اعمال لے کر آ بھی جائے لیکن وہ ابو بکر صدیق سے اگر نفرت کرتا ہو، ان کا حسد دل کے اندر لے کر آئے، بغض دل کے اندر آئے، تو فرمایا وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحول، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا دنیا کا بھی ساتھی ہے، غار سور کا بھی ساتھی ہے، اور کل قیامت والے دن تو حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، ایک ہاتھ کے اندر صدیق اکبر کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ کے اندر حضرت عمر کا ہاتھ۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو خوش ہو گئے کہ کیسا پیارا منظر ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چمکتے چہرے کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے اس کے اندر مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ صحابہ کی چہرے پر مسکراہٹ نبی پاک نے دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں ان کو مزید خوش نہ کر دوں؟ فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ منظر یاد رکھ لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج میں ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوا ہوں، میدان محشر میں بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں اسی طرح آؤں گا۔ اور فرمایا اسی طرح ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، فرمایا اسی طرح ہم اکٹھے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا ان کا ایمان تھا۔ آج ایک چائے کے کپ کے اوپر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند سکوں کی خاطر بیرون ملک کا ویزا لگ جائے لوگ اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا کمال دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری روئے زمین والوں کے ایمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تنہا صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تو سارے زمین والوں کے ایمان سے ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ اور یہ بات آپ نے کس طرح فرمائی؟ فرمایا جب میں ایک دفعہ میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا، فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر ایک ترازو ہے، میزان ہے، اور ایک پلڑے کے اندر ساری زمین والوں کو رکھا گیا، ساری امتوں کو رکھا گیا، میری امت کو رکھا گیا، اور دوسرے پلڑے میں صرف مجھے رکھا گیا، تو فرمایا کہ میرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔ نبی پاک کو ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ساری کائنات، حضور فرماتے ہیں کہ میرا پلڑا بھاری پڑ گیا۔ پھر فرمایا کہ پھر ایک پلڑے کے اندر میری امت کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف ابو بکر صدیق کو رکھا گیا، تو میری ساری امت پہ ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لکھا، جنت کے درختوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، دروازوں کے اوپر، حوروں کی پیشانیوں کے اوپر، جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لکھا تھا، میں نے دیکھا کہ جنت میں میرے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنی قربانی دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر مال طلب کیا کہ بھئی کوئی مال لے کر آؤ، اپنا حصہ اس میں شامل کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ان دنوں میں کچھ مالدار تھے، ان کے پاس مال زیادہ تھا، دل میں خیال آیا کہ آج میں زیادہ صدقہ کروں گا، اللہ کی راہ میں زیادہ پیش کروں گا تو آج مجھے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ اب حضرت عمر نے کیا کیا، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال صدیق اکبر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا، اور حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قمیض جو تھی وہ قمیض بھی اور اس کے بٹن بھی بارگاہ مصطفیٰ میں صدقہ کر دیے۔
اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹے کے بٹن لگا کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کچھ دیر گزری، جبریل امین فرشتوں کے سردار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور کیا دیکھا کہ نبی پاک نے دیکھا حضرت جبریل امین نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے جس طرح کے صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا، اور صدیق اکبر نے اپنے بٹن رائے خدا میں صدقہ کیے، کانٹے کے بٹن لگائے، تو نبی پاک نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے بھی کانٹے کے بٹن اپنے لباس میں لگائے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے جبریل تجھے کیا ہوا، یہ لباس کیسا ہے؟ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے غلام صدیق اکبر کا عمل رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے آج آسمان کے ہر فرشتے کو یہی لباس پہنا دیا ہے، یہی لباس ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پہنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے صدیق کو سلام کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کو سلام بھی بھیجا، اور ساتھ یہ پوچھا کہ اے صدیق تو یہ بتا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا، تن کے کپڑے بھی دے دیے، بٹن تک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، اب پاس کچھ نہ رہا، اے صدیق یہ بتا کیا آج اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوا، میں اپنے رب سے راضی ہوا، اور میں کیسے اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں کہ جس رب نے میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ دیکھیں صدیق اکبر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ دے دیا، کچھ نہیں تھا پھر بھی رب پہ راضی ہیں، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم پھر بھی رب سے ناراض ہیں۔ صدیق نے سب کچھ دے دیا، صدیق اکبر نے سب کچھ دینے کے بعد کچھ نہ رہا پھر بھی راضی، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم پھر بھی رب سے راضی نہیں ہوتے۔ آج کسی سے پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے، یار کاروبار بڑا پریشان کن ہے، حالات صحیح نہیں ہے، روزی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، جس سے پوچھ لو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اتنے سارے شکوے شکایات زبان پہ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے پھر بھی شکوے ہیں، لیکن صدیق اکبر کا کمال اللہ پہ توکل اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا کیسا تھا؟ سب کچھ دینے کے بعد اللہ پوچھتا ہے صدیق راضی ہے؟ عرض کیا ہے مولا میں تو اس سے راضی ہوا۔ تو یہ تھا کمال صدیق اکبر کا۔ آج سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم اللہ پہ راضی نہیں ہوتے، ہم شکر ادا نہیں کرتے اور مصیبتوں پہ صبر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جتنے ہم یہاں مسجد کے اندر آئے ہیں سب اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پاؤں سے چل نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں پاؤں پہ چلنے والا بنایا، کیا اس پہ کبھی رب کا شکر ادا کیا؟ کتنے لوگ ہیں اب آنکھ بند کریں، 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کریں تو کچھ نظر نہیں آتا، پھر آنکھ کھولا سب کچھ نظر آنے لگا۔ تو جو آنکھ بند کرنے کے بعد ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے نا، جو نابینا شخص ہوتا ہے یہ اندھیرا پوری زندگی اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرے کچھ بھی نظر نہیں آیا، جو اندھیرا آنکھ بند کرنے کے لیے ہم چند منٹ محسوس کرتے ہیں نا، نابینا شخص پوری زندگی اسی اندھیرے کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کیا اس پہ رب کا کبھی شکر ادا کیا؟ ارے کتنے لوگ ایسے ہیں ابھی دوپہر کا کھانا کھا کے آئے ہوں گے، کسی نے کچھ کھایا ہوگا، کروڑوں لوگ دنیا میں وہ ہوں گے جنہوں نے نہ صبح کا ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا، اور ہم جائیں گے گھروں کے اندر بسترا لگا ہوگا، کسی کے گھر کے اندر ہیٹر لگا ہوگا، رضائی ہوگی، کتنا ماحول اچھا ہوگا۔ کروڑوں لوگ وہ ہیں جو سردی کی سخت راتوں کے اندر سڑک کے کنارے اپنی رات گزار دیتے ہیں۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ارے پیشاب بھی کر لیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ آپ ہسپتالوں میں جائیں وینٹیلیٹر کے اوپر لوگ پڑے ہوتے ہیں، پیشاب کی نالی لگی ہوتی ہے، خود اٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، پھر بھی ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر وہ راضی رہنے۔ اور اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی، صحابہ کرام آپس کے اندر مقابلہ کرتے تھے، ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ اس نے اگر 2 منزلہ بنائی ہے تو میں 3 منزلہ بناؤں گا، اس نے اگر 10 لاکھ کی گاڑی لی ہے میں 20 لاکھ کی لے کے دکھاؤں گا۔ ہم اس طرح کے مقابلے کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کیا مقابلہ کرتے تھے؟ ان کے پاس مال آیا، حضرت عمر نے مقابلہ نیکیوں کے اندر کیا کہ آج میرے پاس مال زیادہ ہے تو زیادہ صدقہ کروں گا، اللہ مجھے زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ان کے پاس مال زیادہ آئے تو وہ نیکیاں آگے زیادہ کریں، اور ہمارے پاس مال آئے، غریب آدمی کے پاس مال آ جائے، پہلے نماز پڑھتا تھا اب نمازیں بھی چلی گئی، پہلے کچھ قرآن پڑھ لیتا تھا اب قرآن بھی گیا، غریبوں کے ساتھ تعلقات تھے، مال آیا تو سلام لینا چھوڑ دیا۔
ہم نے پہلے پلاننگ بنائی ہوتی ہے، اگر مال آ گیا تو فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں جگہ بھی حرام کام کرنا ہے، تو ہم مال کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب مال آیا تو فلاں گناہ والے کام میں نے کرنے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا کہ مال ان کے پاس ہے تو نیکیوں کے اندر وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم دنیاوی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ اس نے یہ بنایا تو میں اس سے بھی زیادہ بناؤں گا۔ بھئی گاڑی والے کو دیکھ کر یہ دل کرتا ہے کاش اس کو جس طرح کی گاڑی اس کے پاس ہے میرے پاس بھی آ جائے۔ گاڑی والے کو دیکھ کر، اور جس کا بنگلہ بڑا اچھا بنا ہے، بنگلے والے کو دیکھ کر دل یہ کرتا ہے کہ میرا بھی ایسا بنگلہ ہونا چاہیے۔ کیا کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر یہ دل کیا ہے کہ میں بھی تہجد پڑھنا شروع کر دوں؟ کیا کسی نمازی کو دیکھ کر ہمارا یہ دل کیا ہے کہ یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے میں بھی نماز پڑھ لوں؟ کیا کبھی کسی عالم دین کو دیکھ کر یہ تمنا کی ہو کہ یار اس کے پاس علم دین ہے میں بھی کچھ نہ کچھ رب کا دین پڑھ لوں؟ تو ہم مقابلہ کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر، موٹر سائیکلوں کے اندر، اپنے دنیاوی مال کاروبار ان چیزوں کے اندر مقابلہ کرتے ہیں، نیکیوں کے اندر مقابلہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام آپس میں نیکیوں میں مقابلہ کیا کرتے تھے، اور کیسا مقابلہ تھا؟ حضور علیہ السلام نے ایک بار پوچھا تم میں سے مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ مریض کی عیادت کرنا اجر ہے۔ فرمایا جب مریض کی عیادت کے لیے بندہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اللہ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور ہر اٹھنے والے قدم پر ایک نیکی اس کو عطا فرماتا ہے۔ غریب جو مسلمان بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے اگر بندہ جائے، پوچھا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مریض کو پوچھا ہو؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ یہ تھا مقابلہ، یہ تھا مقام جو ان کو اللہ کے رسول نے سارے انبیاء کے بعد جن کو افضل قرار دیا، ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں نے آج ایک مریض کو پوچھا ہے۔ نبی پاک نے پھر پوچھا اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے اس گرمی کی شدت میں جس نے روزہ رکھا ہو؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، ہم تو رمضان میں اگر پوچھ لیں کہ سب کے روزے ہیں تو شاید بیچ میں آدھے لوگ ہاتھ ہی نہ اٹھائیں گے کہ روزہ رمضان کا بھی رکھا۔ وہ رمضان کے علاوہ گرمی کا مہینہ، حضور نے پوچھا کیا کسی نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کچھ بھی پاس نہیں ہے، لیکن کیا تھا تھوڑے سے میں جو تھوڑا ان کے پاس ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقے کے لیے بھی صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر پوچھا تم میں سے ہے کوئی جس نے جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ آج جنازوں میں ہم جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن کیا مالداروں کے جنازے میں پورا محلہ ٹر جاتا ہے۔ غریب کا بچہ مر جائے تو وہ 4-5 بس محلے والے جاتے ہیں، مالداروں کو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اور جنازوں کے اندر شرکت اللہ کی رضا کے لیے ہم نہیں کرتے۔ ہم جنازوں میں شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنا منہ دکھائیں، میری حاضری لگ جائے۔ بھئی غریب مرا ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے جنازے میں آپ نہیں جاتے۔ مالداروں کے جنازے میں جائیں گے، ختم شریف رکھ لی، مالداروں کی ختم کے اندر جائیں گے، اور غریبوں کی ختم کے اندر اکثر لوگ جاتے ہی نہیں، اور پھر جائیں گے تو منہ دکھانے کے لیے وقت کی وقت صرف دعا مانگی اور بس چلے گئے۔ بھئی کچھ دیر پہلے چلے جائیں، کچھ کلمہ پڑھ لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، اس بندے کو کچھ احسان ثواب کر دیں تو پھر ہی جانے کا مقصد پورا ہوگا۔ کیا کل شریف میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کے ہم نے دانے کھانے ہیں، لنگر کھانا ہے؟ بھئی نہیں، مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ پڑھ کے احسان ثواب کریں تاکہ ہماری دعا کے صدقے اللہ اس غریب کی بخشش فرما دے۔ لیکن ہم دعا کے لیے جاتے نہیں، ہم جاتے 9 بجے ختم کا ٹائم ہے تو ہم 9 بجے سے 1 منٹ پہلے جائیں گے کہ اس وقت جا کے بس دعا میں شرکت کی، لنگر کیا اور گھر چلے گئے۔ تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جنازوں کے اندر شرکت کریں، ختموں کے اندر شرکت کریں، عیادت کریں، لیکن غریب کے پاس بھی جائیں، امیر کے پاس بھی جائیں، پڑوسی کے پاس بھی جائیں، رشتہ دار کے پاس بھی جائیں، جس کے جنازے میں جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، بعض اوقات جنازہ پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ میت کی بخشش فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات میت اگر اللہ تعالیٰ کی مقبول ہو تو اللہ تعالیٰ اس میت کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس نیت سے بندہ جنازوں کے اندر جائے، اس نیت سے غریبوں کو پوچھنے کے لیے جائے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یہ مالداروں کو منہ دکھانے والا کام نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ 4 کام کیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک دن میں جنازہ پڑھا، جس نے کوئی صحیح چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کی، مریض کی عیادت کی، اور جس بندے نے ایک دن میں روزہ رکھا، جو بندہ یہ 4 کام ایک دن میں کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب فرما دیتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے۔